تو یہاں ہندوستان والوں کو اپنی تہذیب پہ بڑا ناز تھا. تو ہندوستان کی تہذیب میں اس دور میں کافی بہت دنوں تک حضرت محبوب الہی تک، اور میرے خیال سے تقریباً 8ویں 9ویں صدی تک، بلکہ بعد میں 11ویں صدی تک، بلکہ 12ویں صدی تک بھی، بلکہ 13ویں صدی تک بھی، یعنی آج سے 1.5 صدی پہلے تک کے ہندوستان میں یہ رواج تھا کہ جو بھی عزت دار جی آدمی آئے گا اس کو آپ شربت دیں، حلوہ دیں، یہ دیں وہ دیں، لیکن آخری میں اگر پان نہیں دے تو گویا کہ آپ نے اس کی بے عزتی کر دی. اس لیے پان کا یہاں بڑا رواج تھا. ہر عزت دار مہمان کو پان پیش کرتے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ بھی ان کے یہاں بھی پان کا بڑا رواج تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب کے یہاں بھی بڑا رواج تھا. بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب تو بلکہ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد، یہ اسماعیل دہلوی کے دادا، ایک مرتبہ شعر پڑھ رہے تھے حضرت شیخ سعدی شیرازی کا، اور پڑھتے پڑھتے بھول گئے، دوسرا مصرع یاد نہیں آ رہا تھا، اور پیچھے سے ایک آدمی آیا، اس نے دوسرا مصرع یاد دلایا. کہا جزاک اللہ بھائی، آپ نے مجھے مصرع یاد دلا دیا، لو پان کھاؤ. تو کہا ہم ایران والے نہیں کھاتے، ہندوستان والے کھاتے ہیں. جب دیکھا تو کہا ایران سے کہاں سے ہے؟ تو دیکھا وہ گلی کے اس کونے پر تھے، ایک قدم میں گلی کے اس کونے پہ. کہا حضرت آپ کون ہیں؟ تو کہا جس کا شعر پڑھ رہا تھا وہی تو ہوں، تجھے یاد دلانے آیا تھا، میرا شعر بھول گیا تھا نا تو یاد دلانے آیا. تو بڑا رواج تھا اپنے یہاں پان کا، اور پان بہت عزت دار لوگوں کو پیش کیا جاتا تھا. خانقاہوں میں ابھی بھی رواج ہیں. تو ابھی بھی حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں گیا عرس میں جب بھی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر سما میں پان پیش کیا جاتا تھا. بندہ نواز کے سدراج علیہ رحمہ کیا گیا تو پانی کے اندر شکر گھول کر کے شربت دیا جاتا. یہ شربت اپنی طرح نہیں بنتا وہاں، میں نے دیکھا کہ وہ چاشنی بنائیں گے، دودھ ڈالیں گے، ایسے نہیں. کچی شکر سادے پانی میں ڈالیں گے، اسی پہ فاتحہ ہوگی، وہی شربت ہوگا اور پان ہوگا. میرے مرشد، کریم مرشد سرکار بائیس خواجہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھی پان پر فاتحہ ہوتی ہے، سیما کی فاتحہ وہاں بھی وہ تقسیم کرتے ہیں. تو اتنی لمبی چوڑی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پان کا عادی نہیں بنانا ہے. آپ یہ نہیں سوچے کہ ہم شروع کر دیں آج سے، ایسا نہیں ہے. بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے، بڑوں کی ہر چیز نہیں کی جاتی، بڑوں کی ہر چیز نہیں کی جاتی، لیکن بات عزت دار لوگوں کو پان دیا ہے. تو راجہ بھوج نے، صوفیہ فرماتے راجہ بھوج نے جب یہاں سے تحفے تائب بھیجے، مشک بھیجا، جڑی بوٹیاں بھیجی، یہ بھیجا وہ بھیجا، کپڑے بھیجے، سب بھیجا، تو ہندوستان کے اندر جو یہ تھا کہ عزت دار لوگوں کو پان بھیجا جاتا. پان نہ دے تو گویا کہ بے عزتی ہو گئی. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ راجہ بھوج نے پان بھی بھیجے، حضور علیہ السلام کو پان بھیجا. اب پان بھیجا تو اس نے چھالیاں، جس کو کہتے ہیں سپاری، وہ بھیجنا بھول گیا. تو جب ان کے لوگ پہنچے تو حضور کو پان پیش کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ محدثین کی بیان کردہ حدیث نہیں، یہ صوفیہ کے اقوال میں. تو جب پان لے کر حضور کو پیش کیا تو حضور نے مسکرا کے کہا یہ تم پان کے ساتھ تو کچھ اور بھی کھاتے ہو نا اس میں ڈال کر کے، وہ سپاری تم نہیں لائے ساتھ میں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو بھول گئے. تو پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضور نے ان کا نام رکھا عبداللہ. تو آج بھی ان کو پورے نام سے پہچانا تھا، عبداللہ شاہ چنگال. ان کا مزار یہاں موجود ہے ایم پی کے اندر، دھار شریف کے اندر ہے نا، دھار میں موجود. یہ جو رتلام کے آگے دھار ہے، وہاں حضرت عبداللہ شاہ چنگال صحابی رسول کا مزار موجود ہے. تو یہ ہے.